نظمیہ رپورٹنگ اور نظمیہ ڈاکومنٹری کا، اور اس میں بالخصوص اکابرین ملت کی جو لوگ تھے، شخصیات ہیں، ان کو میں ویژولائز جب کرتی تھی تو اس میں شعری ذائقہ ڈالنے کی کوشش کرتی تھی، نثر کی بجائے شعری ذائقہ۔ اس نظم کا عنوان ہے مادر ملت۔ تاریخ کے اوراق میں جن ہستیوں کا نام ہے، فکر و بصیرت سے گندہ ملت پہ جن کا کام ہے، ان ہستیوں میں وہ بھی ہے جس کا تدبر خاص ہے، جس کی بصیرت گوں نہ گوں، جس کی محبت عام ہے، وہ مادر ملت میری، میرے وطن کی شان ہے۔ تاریخ کے اوراق میں جن ہستیوں کا نام ہے، فکر و بصیرت سے گندھا ملت پہ جن کا کام ہے، ان ہستیوں میں وہ بھی ہے جس کا تدبر خاص ہے، جس کی بصیرت گوں نہ گوں، جس کی محبت عام ہے، وہ مادر ملت میری، میرے وطن کی شان ہے۔ اور بند ہے کہ میدان ہو تعلیم کا، میدان ہو تعلیم کا یا ہو سیاست خار زار، تقریر کا احوال ہو یا ہو نگاہ دور رس، وہ ہر جگہ افروز ہے اور ہر قدم پرزور ہے، وہ مادر ملت میری، میرے وطن کی آن ہے۔ میدان ہو تعلیم کا، میدان ہو تعلیم کا یا ہو سیاست خار زار، تقریر کا احوال ہو یا ہو نگاہ دور رس، وہ ہر جگہ افروز ہے اور ہر قدم پرزور ہے، وہ مادر ملت میری، میرے وطن کی آن ہے۔ اور بند ہے افکار کی تزئین پر، صاحب صدر، افکار کی تزئین پر اس کا عمل ترتیب تھا، افکار کی تزئین پر اس کا عمل ترتیب تھا، عورت کو دی اس نے خودی تعلیم کا جوہر دیا، قائد کی تھی پیاری بہن ان کی رفیق کار بھی، وہ مادر ملت میری، میرے وطن کی جان ہے، خاتون پاکستان۔ افکار کی تزئین پر، افکار کی تزئین پر اس کا عمل ترتیب کا، یہ آخری بند پڑھ رہی ہوں کہ افکار کی تزئین پر اس کا عمل ترتیب تھا، عورت کو دی اس نے خودی تعلیم کا جوہر دیا، قائد کی تھی پیاری بہن ان کی رفیق کار بھی، وہ مادر ملت میری، میرے وطن کی جان ہے، خاتون پاکستان ہے، خاتون پاکستان۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سر۔ اور اب میں اظہار خیال، اظہار کلام کے لیے دعوت دوں گی ہمارے پاس تشریف رکھتی ہیں رضوانہ مسرت، رضوانہ مسرت۔ اب انہیں بند کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر کی اجازت سے بسم اللہ۔ یہ غزل میں خاص طور پر مادر ملت فاطمہ جناح کے نام کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھائی، وہ ہم سے کیا کہنا چاہتی تھی، ہمیں کیا سمجھانا چاہتی تھی۔ بیسیکلی وہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ ہم نے کبھی ظالم کے آگے سر نہیں جھکانا اور مظلوم کی حمایت کرنی ہے اور اپنے حقوق کو پہچاننا ہے اور اپنے وطن کو ترقی یافتہ بنانا ہے، اس کی وطن کی عظمت کو پہچاننا ہے، یہی چیز وہ ہمیں سکھانا چاہتی تھی۔ لیکن ان کو بہت ساری مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ آپ اپنے شعروں کے ذریعے سے جی اسی حوالے سے لکھا ہے کہ دیار یار میں میرا شمار دشمن ہے، واہ، دیار یار میں میرا شمار دشمن ہے، دیا جو اس نے مجھے اب قرار دشمن ہے، یہ نفرتوں کا نگر ہے یہ بات یاد رہے، یہ نفرتوں کا نگر ہے یہ بات یاد رہے، محبتوں کے یہاں پر ہزار دشمن ہے۔ وہ لوگ، اس پہ ذرا غور کیجیے گا، وہ لوگ جن کو محافظ سمجھ کے لائے ہو، وہ لوگ جن کو محافظ سمجھ کے لائے ہو
ہو تم شکار کی ان کا شکار دشمن ہے، واہ ہو تم شکار، جی وہ لوگ جن کو محافظ سمجھ کے لائے ہو تم شکار کی ان کا شکار دشمن ہے، اور یہ تم سے کس نے کہا ہے کہ اب وطن میں میرے، واہ یہ تم سے کس نے کہا ہے کہ اب وطن میں میرے تمہارا ناز و ادا اور نگار دشمن ہے، واہ تمہارا ناز و ادا اور نگار دشمن ہے، اور خزاں کے در پہ پڑے ان لعین کیڑوں کا، واہ خزاں کے در پہ پڑے ان لعین کیڑوں کا، سمجھ سکو تو یہ فصل بہار دشمن ہے، واہ سمجھ سکو تو یہ فصل بہار دشمن ہے، اور عداوتوں کے یہ شعلے بڑھانے کے خاطر، واہ عداوتوں کے یہ شعلے بڑھانے کے خاطر تمہارے دل میں اٹھی ہر غبار دشمن ہے، دیار یار میں میرا شمار دشمن ہے، دیا جو اس نے مجھے اب قرار دشمن ہے۔ شکریہ۔ واہ